وما علينا إلا البلاغ المبين. ہماری ذمہ داری تو بس صاف صاف پیغام پہنچا دینا ہے. صدق اللہ العلی العظیم. سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کے پسندیدہ علمی و ثقافتی چینل سچا پیغام کے دینی تعلیماتی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے. معزز مستمعین کرام، آج کل نیکیوں کا خوشگوار سیزن اور آخرت کے خوبصورت چمن کا پربہار موسم چل رہا ہے، جس میں روزہ اور تراویح کے خوشبودار، مزیدار اور انتہائی قیمتی پھل نہایت سستے داموں میں مل رہے ہیں، جن کو ایک غریب انسان بھی بآسانی خرید کر آخرت کی تجارت کر سکتا ہے. عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ تجارت صرف دنیا کی ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے، تجارت آخرت کی بھی ہوتی ہے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم. اے ایمان والو، کیا میں تم کو ایسی تجارت بتاؤں جو تم کو آخرت کے دردناک عذاب سے بچا لے. وہ آخرت کی تجارت کیا ہے، وہ سامان کیا ہے اور قیمت کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اگلی آیتوں کے اندر اس کی وضاحت فرما رہے ہیں. تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم. تم اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے اللہ کے راستے میں مجاہدہ کرو، آخری درجے کی، انتہائی درجے کی محنت کرو. اس آیت میں ایمان اور مال کے ذریعے، جان کے ذریعے اللہ کے راستے میں انتہائی درجے کی محنت کو تجارت فرمایا ہے. کیونکہ جس طرح تجارت میں کچھ مال خرچ کرنے اور محنت کرنے کے صلے میں فائدے حاصل ہوتے ہیں، ایمان کے ساتھ اللہ کی راہ میں جان و مال خرچ کرنے کے بدلے میں اللہ کی رضا اور آخرت کی دائمی نعمتیں حاصل ہوتی ہیں، جس کا تذکرہ اللہ نے اگلی آیت کریمہ میں فرمایا کہ جس نے یہ تجارت اختیار کی، یغفر لکم ذنوبکم وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ. اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیں گے اور جنت میں اس کو پاکیزہ اور بہترین مکانات عطا فرمائیں گے، جن میں ہر طرح کے آرام و عیش کے سامان ہوں گے. یہ تو ہوئی آخرت کی نعمتیں. اس کے علاوہ کچھ نقد دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالی نعمتیں عطا فرماتے ہیں. وہ ہے نصر من اللہ، ہر کام میں اللہ کی مدد، وفتح قریب، ہر کام میں اللہ کی مدد کے ساتھ ساتھ جلد سے جلد ملنے والی کامیابی. ہر کام میں اللہ کی مدد بھی ملے گی اور ساتھ ساتھ کامیابی بھی جلدی مل جائے گی. جس طرح اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اور مجاہدہ فی سبیل اللہ کرنا اور اس کے بدلے میں گناہوں کی بخشش اور جنت کا داخلہ آخرت کا بزنس ہے. اس ماہ مبارک کا خاص بڑا عمل روزہ بھی آخرت کے بزنس کا ایک بہت بڑا حصہ ہے، جس کے بہت سارے فائدوں کے ساتھ ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ روزے دار کو دونوں جہاں کی خوشیاں نصیب ہوتی ہیں. چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، للصائم فرحتان، روزے دار کو دو خوشیاں ملتی ہیں. فرحۃ عند فطرہ، ایک خوشی روزہ افطار کرنے کے موقع پر، اور فرحۃ عند لقاء ربہ، اور دوسری خوشی اپنے پروردگار سے ملاقات کے موقع پر. افطار کے موقع پر کیسی اور کتنی خوشی ہوتی ہے، ہر روزے دار کو اس کا اندازہ ہوتا ہی ہے.
مگر جو خوشی اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے موقع پر ہوگی وہ کیسی ہوگی اس کا اندازہ اس دنیا میں لگانا ناممکن ہے۔ اب اتنا ضرور کہا جا سکتا ہے کہ ایسی زبردست خوشی ہوگی کہ اس سے پہلے کبھی ویسی خوشی نہ ہوئی ہوگی۔ ظاہر بات ہے کہ ایسی زبردست خوشی کے بعد ہمیشہ کی جنت اور اس کی نعمتوں کا ملنا یقینی ہے۔ اس سے سمجھ میں آ گیا کہ یہ دونوں جہاں کی خوشیاں اور جنت کی آسائشیں روزہ نہ رکھنے اور رمضان کی ناقدری کرنے والوں کے لیے نہیں، بلکہ یہ دونوں جہاں کی خوشیاں اور جنت کی ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتیں بھوک پیاس کی تکلیف برداشت کر کے روزہ رکھنے والوں کے لیے ہیں۔ سامعین کرام، آخرت کے فکر مند اور رمضان کے سچے قدردان بندے رمضان کیسا گزارا کرتے تھے، اس کے تحت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ سماعت فرمائیں۔ لکھتے ہیں کہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ رمضان المبارک میں کیسا لطف حاصل کرتے تھے، روحانی لطف۔ اس کا کچھ اندازہ آپ کی اس بات سے ظاہر ہوتا ہے، جب رمضان شروع ہو جاتا تھا تو فرمایا کرتے تھے، بھائی بس آج کل رمضان شریف ہے، روزہ اور تراویح کے سامنے ساری عبادتیں ماند پڑ جاتی ہیں، جیسے آفتاب کے سامنے سارے تارے ماند پڑ جاتے ہیں۔ تراویح میں آپ تجوید و قرات کا پورا لحاظ رکھا کرتے تھے۔ رمضان میں عام ملاقات میں بھی کافی کمی آ جاتی تھی۔ تہجد میں عموماً سوا پارہ پڑھنے کا معمول رہا۔ حسب موقع اعتکاف فرمانے کا بھی معمول رہا۔ جب اعتکاف فرماتے تھے تو اس میں عام عبادتوں کے ساتھ ساتھ تصنیف و تالیف کا بھی کام جاری رکھتے۔ حضرت مولانا شاہ محمد الیاس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ رمضان المبارک میں عبادت و ریاضت اور تلاوت میں بہت اضافہ فرما دیتے۔ مغرب کے بعد اوابین اتنی طویل ادا فرماتے کہ اکثر عشاء کی اذان ہو جاتی۔ تراویح خود ہی پڑھاتے، اس کے بعد کچھ آرام فرما کر تہجد کے لیے اٹھ جاتے اور سحری کا وقت ہونے تک تہجد اور نوافل میں مشغول رہتے۔ فجر کے بعد اشراق تک اوراد و وظائف میں مشغول رہتے، پھر کچھ دیر آرام فرما کر اپنے دعوتی مشن میں مصروف ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہم سب کو رمضان کی صحیح معنوں میں قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین کرام، سجدہ سہو کے چند مسائل سماعت فرمائیں۔ کسی شخص نے نماز کی حالت میں کسی غیر نمازی سے آیت سجدہ سنا، یعنی ایسا آدمی جو نماز کے باہر ہے اس سے آیت سجدہ سنا، تو چاہے تلاوت کرنے والا بالغ ہو یا نابالغ، نماز پڑھنے والے پر سجدہ تلاوت واجب ہے۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد سجدہ تلاوت کرے۔ اگر نماز میں ہی سجدہ تلاوت کر لیا تو سجدہ ادا نہ ہوگا، نماز کے بعد دوبارہ سجدہ تلاوت کرنا ضروری ہے۔ ایک اور مسئلہ، جماعت سے نماز ہو رہی تھی، امام نے قرات کرتے ہوئے آیت سجدہ پڑھا، تو ایسے شخص نے بھی آیت سجدہ سن لیا جو جماعت کے ساتھ شامل نہیں تھا، تنہا نماز پڑھ رہا تھا، تو اس کے ذمے بھی سجدہ تلاوت کرنا واجب ہوگا۔ وہ اپنی نماز سے فارغ ہونے کے بعد سجدہ کرے گا۔ اگر نماز ہی میں سجدہ کر لیا تو اس پر سجدہ سہو واجب ہوگا، اور جو سجدہ تلاوت اس نے نماز میں کیا ہے اس کا اعتبار نہ ہوگا، نماز سے فارغ ہو کر اس کو سجدہ کرنا ہوگا۔ سامعین کرام، موجودہ لاک ڈاؤن کے دور میں جبکہ مسجدوں میں جماعت کرنے سے منع کیا جا رہا ہے، تو یہ سوال پیدا ہونے لگا ہے کہ اگر گھروں میں جماعت بنائی جاتی ہے تو گھر کی عورتوں کو بھی ساتھ میں لے کر کس طرح جماعت بنائی جائے۔ بسم اللہ نگر کی مسجد صابرہ کے امام و خطیب جناب مولانا عبد الرحمن صاحب کے ذریعے اس مسئلے کی تفصیل سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاک ڈاؤن کی مجبوری کی وجہ سے آج کل لوگوں کا تمام فرض نمازیں اور تراویح گھروں میں پڑھنے کا معمول ہے، چنانچہ مستورات کے ساتھ فرض نمازیں اور تراویح پڑھنے کے بارے میں شریعت مطہرہ کا حکم یہ ہے کہ آدمی اپنے گھر کی محرم عورتوں اور بیوی کے ساتھ بغیر پردے کے اور نامحرم عورتوں کے ساتھ پردے کے ساتھ نماز پڑھا سکتا ہے۔
اور عورتیں مرد کے پیچھے باجماعت نماز ادا کر سکتی ہیں، جیسا کہ مسند احمد اور نسائی میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں نماز پڑھی اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ہمارے پیچھے نماز ادا کی۔ اسی طرح صحیح مسلم میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ اور ان کی والدہ محترمہ کو نماز پڑھائی۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کو اپنی دائیں جانب اور ان کی والدہ کو اپنے پیچھے کی صف میں کھڑا کیا۔ مذکورہ ان دونوں احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ شریعت مطہرہ میں مرد کے پیچھے عورتیں نماز پڑھ سکتی ہیں، البتہ عورتوں کو مردوں کی پیچھے کی صف میں کھڑا ہونا ہوگا، ساتھ نہیں۔ میاں بیوی دونوں جماعت بنا کر نماز پڑھتے وقت بھی یہی مسئلہ ہے کہ بیوی پیچھے کھڑے گی، ساتھ نہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ پہلے مردوں کی صف ہوگی، پھر بچوں کی صف ہوگی، پھر آخر میں عورتوں کی صف ہوگی۔ سامعین کرام، اگر رمضان المبارک میں ہی لاک ڈاؤن کھل جائے تو بھی عید کے لیے شاپنگ نہ کرنے اور انتہائی سادگی کے ساتھ عید منانے کے لیے آپ حضرات سے اپیل کی گئی تھی۔ جائزہ لینے کے موضوع کے تحت انتہائی معذرت کے ساتھ ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ نے ملک کے بزرگوں کی اپیل اور درخواست کو قبول کر لیا یا نہیں؟ کامنٹ باکس میں آپ اس کا جواب لکھیں گے۔ بہرکیف سامعین کرام، آج کے پروگرام میں اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔